بیت العلوم فکر و نظر کا امام ہے، راز آشنائے اسوہ خیر الانام۔ کیونکہ دھوپ زیادہ ہے اس لیے بقیہ جو پروگرام ہے اب مسجد میں ہوں گے انشاءاللہ، جیسے ترتیب بتائی جائے گی ویسے ہی آپ حضرات عمل کریے گا، اور آگے کا پروگرام تو مسجد میں ہونا ہے۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ آج کا دن ہمیں ایک بہت خاص پیغام دے رہا ہے، وہ یہ کہ طاقتور ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم باقی رہیں گے۔ انگریزوں کو کبھی خیال بھی نہیں ہوا ہوگا کہ ہمیں ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا، لیکن جب ہمارے ہندوستانی بھائی آپس میں متحد ہوئے، ملے اور اپنے حق کو مانگنے کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر وقت کا جابر و وقت کا بہت ہی زیادہ طاقتور جسے یہ گمان تھا کہ ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا، ہمیں کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، ہندوستان کے باشندے، نہتے باشندے جن کے پاس اسباب نہیں تھے، جن کے پاس تجربات نہیں تھے، لیکن وہ کھڑے ہو گئے اپنے رہبروں کے پیچھے۔ چنانچہ وہ دن بھی آیا کہ انگریز یہاں سے ہمارے ملک کو ان کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ تو دو بات سمجھ میں آتی ہے، جو بات مختصر سی ہے۔ ایک یہ کہ ہر طاقتور کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے اوپر زوال نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ متحد ہو کر اگر کھڑا ہوا جائے تو ہر طاقتور کو اس کی جگہ سے ہلایا جا سکتا ہے۔ بڑی قربانیاں رہی ہیں ہمارے قابلین کی، ہمارے بزرگوں کی، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو الگ الگ طریقے سے غلط باتیں کہتے رہتے ہیں۔ میں تو یہ بار بار بات کہتا رہتا ہوں، مسلمانوں کو کوئی سند پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں، بلکہ ہم ہیں، ہمارا یہ ملک ہے، ہمارا یہ وطن ہے، ہماری یہ زمین ہے، ہم یہاں سے کہاں جانے والے ہیں۔ یہاں کے لیے کل بھی ہم کھڑے تھے، آج بھی ہم کھڑے ہیں، آئندہ کل بھی ہم کھڑے رہیں گے۔ یہ زمین ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ جو ہندوستان کا خوبصورت ایک مکمل گلدستہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جب ہم مل جل کر رہیں گے تو ملک یوں ہی خوشحالی اور یوں ہی ترقی کرتا رہے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو انگریزوں کی پالیسی اختیار کرتے ہیں، انگریزوں کی پالیسی اختیار کر کے ایک پھوٹ ڈال کر کے برادران وطن کو آپس میں لڑا کر یہ سوچتے ہیں کہ ہماری حکومت قائم رہے گی۔ یہ نظریہ اچھا نہیں ہے۔ ظالم اپنے ظلم کے ساتھ مٹ ہی جاتا ہے اور مظلوم کی مدد اوپر سے آتی ہی آتی ہے۔ اس لیے ہمیں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم اپنے آپس میں، ہم سب آپس میں اتحاد کے ساتھ رہیں۔ دوسرے جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کے لیے بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے یا کہی جائے کہ ہم سب مل کر اگر رہیں گے تو ہمارا ملک یوں ہی دن بدن ترقی کرتا رہے گا، اور اگر ہم آپس میں اختلاف اور انتصار کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا ملک کمزور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ملک کی ترقی میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حصہ لینے والا بنائے، اور جو تقریب کرنے والے لوگ ہیں، جو ملک کو برباد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ملک کو اچھے لوگ ہیں، حکومت کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں لوگوں کے درمیان میں، برادران وطن کے درمیان میں، ہندوستانیوں کے درمیان میں انصاف کرنے کی توفیق فراہم فرمائے، اور جو حقوق وابستہ ہیں حکومت سے، اور جو چیزیں برادران وطن اور ملک کے تمام لوگوں کے جو حقوق ہیں، حکومت کو سب کا حق ادا کرنے کی فکر عطا فرمائے۔ اب آگے کا پروگرام مختصر ہو کر کے پھر انشاءاللہ مسجد کا پروگرام ہوگا، جیسا ابھی بتایا جائے گا، سب لوگ ویسے ہی عمل کریں۔